پاکستان اس میں باقاعدہ طور پر شمولیت کا اعلان کر چکا ہے۔ جو غزہ میں اسرائیل کی جینوسائیڈل وار چل رہی تھی، جو پاکستان اس بورڈ آف پیس میں اسرائیل کے ساتھ بیٹھے گا۔ غزہ کے لیے ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کے قیام پر اب عملی اقدامات کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے۔ آج جمعرات کے دن، اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، پاکستان میں شام کا وقت ہے، جبکہ امریکہ میں جمعرات کی صبح ہو رہی ہے، اور پوری دنیا کے جو سربراہان مملکت ہیں وہ سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں جمع ہوئے ہیں اس وقت، جہاں پر ورلڈ اکنامک فورم کا سیشن چل رہا ہے۔ تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے اب سے چند گھنٹے بعد، 3 سے 4 گھنٹے میں، ایک جو سائننگ سیرمنی ہے اس کا اہتمام کیا جائے گا ڈیووس میں، جہاں پر یہ جمع ہونے والے تمام ممبرانز جو ہیں وہ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں جوائننگ پر دستخط کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑی امپلیکیشن ہے، یہ بہت بڑا سٹیپ ہے۔ پاکستان اس میں باقاعدہ طور پر شمولیت کا اعلان کر چکا ہے۔ ٹرمپ کا جو انویٹیشن تھا پاکستان کے لیے، اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کے فارن آفس نے یہ پریسر ایشو کیا ہے جس میں انہوں نے جوائننگ کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے۔ یہ بدھ کی شام کو پاکستان میں یہ پریسر سامنے آیا تھا پاکستان کے فارن آفس کی جانب سے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اس اعلان کے چند ہی گھنٹوں میں، ودن 2 آورز، جو اسرائیل ہے اس کی جانب سے بھی ایک ایسا ہی پریسر آیا تھا جس میں اسرائیل کے بورڈ آف پیس میں جوائننگ، یعنی کہ اس کی شمولیت کا اعلان کیا گیا تھا۔ یعنی اب پاکستان اس بورڈ آف پیس میں اسرائیل کے ساتھ بیٹھے گا۔ یہ پاکستانیوں کے لیے ایک بڑا ایموشنل اور ٹچی ٹاپک بھی ہے، مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 جہتوں پر بات کریں گے۔ ایک اس کی انٹرنیشنل امپلیکیشنز، یعنی کہ اس کے عالمی اثرات کیا ہیں اس بورڈ آف پیس کے، اسپیشلی جب ایک اقوام متحدہ کی صورت میں ایک عالمی فورم موجود ہے جس پر تمام جو قومیں ہیں وہ متفق ہیں، اس کو کیا بائی پاس کیا گیا ہے، کیا اس کی پاورز کو کرٹیل کیا گیا ہے، کیا اس کے پیرالل ایک اور نئی باڈی بنا دی گئی ہے، کیا ہم اسے یونائٹڈ نیشنز یعنی کہ اقوام متحدہ کا کولیپس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس پر ہم ڈیبیٹ کریں گے، جبکہ اس کی جو باقی کی 2 جہتیں ہیں وہ پاکستان کے ساتھ منسلک ہیں، جس میں پاکستان کی اس میں لوکل امپلیکیشنز، یعنی کہ پاکستان کے اندرونی جو معاملات ہیں، جو داخلی معاملات ہیں، اس پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، اسپیشلی موجودہ سیٹ اپ کے حوالے سے۔ اور اس میں 2 چیزیں آ جائیں گی، ایک وہ جذباتی پہلو ہے، ایموشنل پہلو ہے، جس کا ابھی میں نے ذکر کیا تھا، جبکہ دوسرا اس کا ریشنل اور اس کا منطقی پہلو ہے، لاجیکل پہلو ہے کہ اس وقت دنیا کس سمت میں بڑھ رہی ہے، جو دنیا کے پاورفل کنٹریز ہیں وہ کون سی پالیسیز اپنا رہے ہیں، اور اس تمام تر جو صورتحال ہے اس میں پاکستان کی پالیسی جو یہ اس وقت نظر آ رہی ہے، آیا کہ یہ درست ہے یا نہیں، اس پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بورڈ آف پیس کی۔ اصل میں یہ بورڈ آف پیس ہے کیا؟ جو غزہ میں اسرائیل کی جینوسائیڈل وار چل رہی تھی، جو نسل کشی کی جنگ تھی، اس کو رکوانے کے لیے پیس پلان ٹرمپ کی جانب سے ایک تھرو کیا گیا تھا۔ تھرو سے زیادہ ہم اسے امپوز کہہ سکتے ہیں، چاہے وہ عرب نیشنز ہوں، مسلم کنٹریز ہوں، یا پھر خود اسرائیل ہو، اس کو بھی پش کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے بی بی نیتن یاہو کو اس پیس پلان کے اوپر۔ آپ کو ٹرمپ کی اب تک کی خصلتیں بالکل واضح نظر آ چکی ہوں گی، جہاں پر وہ ہر کسی کو بلی کرتے ہیں، تو کسی نہ کسی حد تک اسرائیل کو بھی پش کیا ہے۔ اس سے پہلے تو اسرائیل بے لگام تھا، بالکل امریکہ کو ٹوٹل اپنی مرضی کے مطابق چلا رہا تھا، اور ٹرمپ کو بھی انہوں نے چلایا ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن کئی معاملات پر ٹرمپ پش بیک کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اس حوالے سے بھی آپ کو جو سگنلنگ ہے وہ بھی ضرور بتاؤں گا، تو آپ نے اس ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ بنے رہنا ہے۔ تو جب ٹرمپ نے یہ پیس پلان دیا، اس پیس پلان میں ایک چیز تھی بورڈ آف پیس، یعنی کہ ایک بورڈ آف پیس بنے گا جس کے نیچے پھر وہ پورا پروسیس چلے گا، جس میں جو ریکنسٹرکشن ہے غزہ کی وہ بھی شامل ہے، ڈی ملٹرائزیشن بھی شامل ہے، اور جسٹ اینڈ لاسٹنگ پیس، یعنی کہ ایک مکمل
اور دیرپا امن کا جو منصوبہ ہے وہ بھی شامل ہے۔ اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسائز ہوا تھا، اسپیشلی جب ٹونی بلیئر کو چیئرمین کے طور پر اناؤنس کیا تھا شروع میں، لیکن اب ٹرمپ نے وہ پورا جو بورڈ آف پیس ہے اس کو اپنی چھتر چھایا میں لے لیا ہے۔ ٹرمپ اس کے پہلے چیئرمین ہیں پیس بورڈ کے، جو انہوں نے خود کو سیلف ڈیکلیریشن میں خود کو منتخب کیا ہے اس عہدے کے لیے، اور اس کے لیے بہت زیادہ واسٹ پاورز، بہت زیادہ وسیع جو پاور ہے وہ چیئرمین کو تفویض کر دی گئی ہے۔ اس پر آپ کو اگر میں بتاؤں تو کون سے مینڈیٹ ہے اس بورڈ آف پیس کا، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ جو اس کا انیشیل ڈاکومنٹ تھا وہ بتاتا ہے کہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہوگی یہ، جو کہ پرموٹ کرے گی سٹیبلٹی کو، ریسٹور کرے گی ڈیپینڈیبل اور لافل گورننس کو۔ یہ بہت اہم پہلو ہے، یعنی کہ سٹیبلٹی کو پرموٹ کیا جائے گا، لیکن جو گورننس ہوگی، وہ جو علاقے ہیں، جو کنفلکٹڈ ایریا ہے، جو مقبوضہ فلسطین ہے یا غازہ ہے، اس میں ایک جو گورننس باڈی بنائی جائے گی وہ لافل تو ہوگی لیکن وہ ڈیپینڈیبل ہوگی، انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی۔ یعنی کہ جو سورینٹی ہے اس کی یہاں پر گارنٹی اس کو نہیں کیا گیا، بلکہ یہ گارنٹی کیا گیا ہے کہ وہ سوورن نہ ہو۔ یہ ایک سب سے پہلا ہے جو اس کا کلا ہے اور سب سے متنازع بھی ہے۔ دوسری اس کے بعد جو بات کی جاتی ہے کہ جو باڈی ہے وہ انڈرٹیک کرے گی ایسی پیس بلڈنگ کے میئرز لے گی جو کہ فنکشنز ان اکارڈنس ود دا انٹرنیشنل لا، جو کہ انٹرنیشنل جو بین الاقوامی قوانین ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں گے۔ حالانکہ خود جو ٹرمپ ہیں اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے جو آفیشلز ہیں وہ خود انٹرنیشنل جو لا ہے یا بین الاقوامی جو قانون ہے اس کا مذاق بنا چکے ہیں۔ سو نو ڈاؤٹ کہ اس کا مستقبل بھی کیا ہوگا جب بورڈ عملی اقدامات کا آغاز کرے گا تو انٹرنیشنل لا کو ملحوظ خاطر کتنا رکھا جائے گا۔ تو اس میں جو ٹرمپ ہے وہ اس بورڈ کو لیڈ کرے گا۔ اب چیئرمین کی جو پاورز ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی ہے جو ایک چیز رکھی گئی ہے، کیا ٹرمپ نے بھی خود کو تاحیات چیئرمین نامزد کر دیا ہے۔ یہ بڑا دلچسپ پہلو ہے، کیونکہ اگر چیئرمین کو ہٹانا ہے تو اس کو ہٹانے کا پروسیجر کیا ہے۔ وہ تو سب سے پہلی جو بات ہے یہ ہے کہ وہ ایک والنٹری جو ریزگنیشن ہے، یعنی کہ خود سے استعفیٰ دے دو تو ہٹ سکتا ہے، یا پھر اس کی رزلٹ ان انکیپیسٹی، یعنی کہ اس کی انکیپیسٹی جو ہے اس کا تعین ہو جائے۔ اور سب سے ویگ چیز یہ ہے کہ جو چیئرمین کی انکیپیسٹی ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے، اگر سادہ الفاظ میں کہا جائے کہ اس کو چیئر کر سکے بورڈ آف پیس کو، اس کا تعین کون کرے گا، یہ بھی ویگ ہے۔ کیا جو بورڈ آف پیس کے باقی ممبرز ہیں وہ اس کا تعین کریں گے، اور بورڈ آف پیس کے لیے شمولیت کے لیے جو شرائط ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ کیا جو ایگزیکٹو بورڈ ہے اس میں ووٹنگ ہوگی کہ چیئرمین کی جو قابلیت ہے چیئر کرنے کے اس بورڈ کو اس کا تعین کیا جائے، کیونکہ جو ایگزیکٹو بورڈ ہے اس کے تمام جو ممبران ہیں اس کا جو انتخاب ہے وہ چیئرمین کرے گا۔ ان کو 2 سال کی مدت ہے، لیکن 2 سال تک انہیں رہنا ہے یا اس سے پہلے انہیں چینج کر دینا ہے، ہٹا دینا ہے، کسی میں تبدیلی کرنی ہے، وہ بھی چیئرمین کی پاور ہے۔ چیئرمین کے پاس جو اور پاورز ہیں اس میں یہ ہے کہ جو چیئرمین ہے جو سبسیڈری باڈیز بنیں گی اس بورڈ آف پیس کے نیچے، جو اس پورے پلان کو ایگزیکیوٹ کریں گی، یعنی کہ جو اس کو عملی اقدامات کا جائزہ لیں گی، اس جو ادارے ہیں، ذیلی ادارے ہیں، ان کو اگر ختم کرنا ہے، ان میں کچھ تبدیل کرنا ہے، اس کا فیصلہ بھی جو چیئرمین ہے وہ کرے گا۔ تو یہ ساری کلوز ہیں جو چیئرمین کو پاور دیتی ہیں، اور ٹرمپ خود اس کا چیئرمین بن چکا ہے سب سے پہلا، اور ساتھ ہی جو امریکہ ہے اس کا ریپریزنٹیٹیو بھی بن چکا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ صدر نہیں رہے گا، کیا پھر بھی چیئرمین رہے گا؟ تو یقینی طور پر وہ امریکہ کا صدر تو ختم ہو جائے گا اگلے 3 سال میں، 1 سال مکمل ہو چکا ہے، تو اگلے 3 سال میں آپ کہہ سکتے ہیں 26-29 تک، تو 2029 میں ٹرمپ کی پریزیڈنسی کی مدت ختم ہو جائے گی، مگر وہ چیئرمین برقرار رہے گا انلیس کہ وہ خود استعفیٰ دے دے یا پھر اس کی قابلیت کے خلاف ووٹ کر دیا جائے، اور وہ ووٹ کرے گا، کون کرے گا یہ بھی اب تک بالکل کلیئر نہیں ہے۔ تو چیئرمین آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ رہے گا۔ ٹرمپ اس تمام تر پروسیس کو ایک بزنس ڈیل کی طرح لے کر چل رہا ہے، کیونکہ بورڈ آف پیس کے انویٹیشنز بہت سارے کنٹریز کو بھیجے گئے ہیں، جس میں روس اور چین بھی شامل ہے، اور اب تک کی جو معلومات ہیں اس میں خبریں آ رہی ہیں کہ شاید چین نے اس کو
उसमें शमूलियत का फ़ैसला कर लिया है, जबकि जो रशिया है वो अब तक इसको स्टडी कर रहा है और होपफुली रशिया से बाहर नहीं रहेगा। आने वाले 1-2 घंटे में उस हवाले से भी खबर आ जाएगी कि रशिया भी ज्वाइन करेगा। इसमें सबसे जो दिलचस्प पहलू है वो ये है कि जो इसमें सीट्स होंगी बोर्ड ऑफ पीस में, जो हैं सीट्स वो 3 साल की मुद्दत तक के लिए हैं, उसके बाद उन्हें रीन्यू होना होगा, मगर ये शर्त उन ममालिक पर आयद नहीं होगी जो $1 बिलियन या इससे ज़्यादा का जो रकम है वो बोर्ड ऑफ पीस में जमा करवाएंगे। और इस तमाम तर रकम को जो है वो होल्ड कौन करेगा, वो चेयरमैन करेगा, यानी कि ट्रंप करेगा। तमाम तब कंट्रीज़ जो $1 बिलियन जमा करवाएंगे उसको, जो डोनाल्ड ट्रंप है बीइंग द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ द पीस, वो उस तमाम तर पैसे का, तमाम तर दौलत का इंतज़ाम करेगा। वो फैसला करेगा कहाँ ख़र्च होना है, किस ज़ैली इदारे को कितना मिलना है और कौन से इक़दामात इस पैसे से होनी है। तो पाकिस्तान ने जब इसमें शमूलियत का ऐलान किया तो क्या पाकिस्तान $1 बिलियन भी देगा एक परमानेंट सीट लेने के लिए या नहीं? ये एक सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम जो जा रहे हैं, पाकिस्तान की जो शमूलियत है उसका सबसे ज़्यादा फोकस है पीस कीपिंग में। जो पीस कीपिंग प्रोसेस होना है गाज़ा में, जिसमें शामिल है डीमिलिटराइजेशन, ये सबसे पाकिस्तान के लिए ये दो धारी तलवार है। इससे पहले पाकिस्तान में डिबेट हो रही थी, हालांकि जो डिबेट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। पाकिस्तान में पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान में इसमें शमूलियत करनी है या नहीं, और अगर शमूलियत करनी है तो उसका मैंडेट क्या होगा, और पाकिस्तान अगर अपनी पीस कीपिंग में फोर्सेस भेजेगा, हमारे जवान भेजेगा, तो वो किस मैंडेट के तहत काम करेंगे। इस पर डिबेट नेशनल असम्बली में होनी चाहिए थी, सेनेट में होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री निज़ाम को टोटल बाईपास किया गया, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को टोटल बाईपास किया गया है इस फैसले में। फिर पब्लिक डिबेट जो होनी चाहिए थी वो भी नहीं हुई। पाकिस्तान के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने इसको कवर ही नहीं किया। उसकी वजूहत आप तमाम तर लोगों को पता है कि पाकिस्तान में अब बहुत टाइटन पॉलिसी चल रही है मीडिया डिबेट के ऊपर कि कौन सी चीज़ पब्लिक डिबेट में लाई जानी है, कौन सी नहीं लाई जानी। तो शायद यही फैसला किया गया कि ये जो फैसला है इसको पब्लिक डिबेट में नहीं लाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम के जो जज्बात हैं वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और हमारा ये एक आई डोंट नो, इसे अलमिया कहें या फिर इसे अच्छी चीज़ कहें कि हमारी कौम जज्बातियत में ज़्यादा फ़ैसले करती है, रैशनल होकर नहीं। तो शायद ये एक बहुत क्रिटिकल पहलू था, इसलिए जज्बातियत को दूर रखा गया है। क्योंकि इस वक्त ये वाज़े हो चुका है कि जो दुनिया की इंटरनेशनल मेजर पावर्स हैं, बिग पावर्स हैं, जो बड़ी ताकतें हैं, उनकी पॉलिसी क्या है। सबसे पहले तो अमेरिका को देखें, वो जब से ट्रंप आया वो अक़वाम मुत्तहिदा को किसी खातर में नहीं लाता। उसने नंबर्स ऑफ, डज़न्स ऑफ, दर्जनों ऐसी इदारे, ज़ैली इदारे अक़वाम मुत्तहिदा के, जिसमें से ट्रंप ने अब अमेरिका को बाहर निकाल दिया है और अब उसकी अमेरिका की जो फंडिंग थी वो बंद कर दी है। तो इस तरह से एक सिग्नलिंग दी जा रही है कि शायद अब अक़वाम मुत्तहिदा एक गैर मौसर किस्म का इदारा बनकर रह गया है। और ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, ये उसके पैरेलल एक और इदारा खड़ा हो रहा है जहाँ पर फ़ैसले किए जाएंगे, जहाँ पर एक कौम बल्कि एक पूरे ख़ित्ते की किस्मत का फ़ैसला चंद कंट्रीज़ के जो मेंबर्स हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो बैठकर करेंगे। तो ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, गो के इसको जब बनाया गया है तो इससे पहले नवंबर 2025 में एक रेजोल्यूशन जो है, एक करारदाद जो है, वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मंजूर की गई थी, मगर वो बराए नाम थी, क्योंकि उसके बाद जो चीज़ें हो रही हैं उसमें अक़वाम मुत्तहिदा को बिल्कुल निकाल दिया गया है। तो उस रेजोल्यूशन में भी, उस करारदाद में भी जो रशिया है, जो रूस है, उसने अब्सटेन किया था, उसने वोट नहीं किया था इसके हक़ में। हालांकि उसके पास वीटो पावर थी, वो वीटो कर सकता था, उसने नहीं किया। जो चाइना है उसने वोट किया था इसकी फेवर में। गो कि इन दोनों ममालिक ने क्रिटिसाइज़ किया था कि ये अक़वाम मुत्तहिदा को जो है वो गैर मौसर करने के मुतरादिफ है, लेकिन फिर भी इसमें उन्होंने वीटो नहीं किया। एक ने अब्सटेन किया, यानी कि वोट नहीं दिया, दूसरे ने इसके हक़ में वोट दिया। तो ये एक सिग्नलिंग है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में जो इंटरनेशनल, एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम जिसे कहा जाता है, वो एक कियोटिक सिस्टम हो रहा है, जहाँ पर इंतशार का सिस्टम बनता जा रहा है। तो पाकिस्तान को इसमें कैसे मूव करना है, क्योंकि पाकिस्तान अगर पीस कीपिंग में शामिल होता है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अपनी सर्विस के पैसे वसूल करेगा। हम पैसे नहीं देंगे, हम पैसे देने वाले हैं ही नहीं। हमने आज तक किसी को पैसा नहीं दिया, हम पैसे लेते हैं, हम अपनी सर्विसेज देते हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे जवान बहुत वेल ट्रेंड हैं। हमने दहशतगर्दी की ऐसी जंग में कामयाबियां हासिल की हैं जहां पर पूरी दुनिया में
کوئی بھی جو کنٹری ہے اس میں کامیاب یا جیت نہیں سکا، پاکستان نے شکست دی ہے. تو وی ہیو پروون آر سکلز. تو اگر ہم اس میں جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم پیسے لینے والے ہوں گے. تو کیا یہ جو 1 بلینز باقی کنٹریز دیں گے، جو امریکہ فنڈنگ کرے گا، جو بلینر فنڈنگ کریں گے، اس فنڈنگ میں پاکستان کو اس میں سے جو اس کی سروسز ہیں اس کے لیے پے کیا جائے گا، کیونکہ لاجسٹکس لگنی ہے اس میں. جو سرو کر رہے ہوں گے جو جوان، ان کی ڈیفینیٹلی سیلریز ہوں گی، تو پھر وہ کنٹریز کی جو سروسز ہوں گی ان کو پے کرنا پڑے گا. تو ڈیفینیٹلی پاکستان میرے خیال میں اس بورڈ میں بھی ریسیونگ اینڈ پر ہوگا. گو کہ پاکستان کو اس میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. خبریں آنے لگی پورے انٹرنیشنل میڈیا میں کہ جو پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اسپیشلی پاکستان کے جو CDF ہیں، چیئرمین آف ڈیفنس فورسز اور ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، ان کو ایک بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے ٹرمپ نے، کیونکہ بہت زیادہ قریبی تعلقات دونوں کے بنے. تو اب ٹرمپ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ پاکستان اس میں شمولیت اختیار کرے، مگر پاکستان کے لیے اندرونی معاملات میں اس میں جانا بہت زیادہ مشکل ہوگا. تو وہ ایک گراؤنڈ بننا شروع ہو گئی. لیکن پاکستان میرے خیال میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ ٹرمپ کے ساتھ چلنا ہے، تو انہوں نے بورڈ آف پیس میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا ہے. پاکستان کے لیے بورڈ آف پیس میں اگر فورسز بھیجتا ہے پاکستان، تو بڑی مشکلات اس طرح سے بھی ہو سکتی ہیں کہ جو اسرائیل ہے یا بنجمن نیتن یاہو ہے، اس نے آج تک کبھی بھی کسی بھی معاہدے کا پاس نہیں رکھا ہے. سیز فائر ہوا، اس کے بعد سے بھی غزہ پر، فلسطین پر بومبنگ ہو رہی ہے. وہاں پر اب بھی جو مقبوضہ فلسطین کے علاقے ہیں اس پر جو اسرائیلی جو زائنسٹ سیٹلرز ہیں وہ ان کو گھروں سے نکال رہے ہیں، ان پر قبضے کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو اگر پاکستان کے فوجی وہاں پر جاتے ہیں، پاکستان کے جوان وہاں پر جاتے ہیں پیس کیپنگ کے لیے، اگر ان کے ساتھ کوئی جھڑپ ہوتی ہے اسرائیل کی، تو پاکستان کیا اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ وار میں جائے گا؟ اور اس سب سے خطرناک جو چیز ہے، کیا اگر ڈی ملٹرائزیشن کا پروسیس ہوتا ہے، کیا پاکستانی جوان جو ہیں وہ حماس کے لوگوں سے انہیں ڈی ملٹرائز کریں گے؟ کیا وہ آسانی سے ہو جائے گا؟ کیا اس کے لیے آپریشن کرنا پڑے گا؟ کیا پاکستانی فوجی جو ہیں وہ فلسطین کے جو لوگ ہیں جن کو ہم اپنا بھائی کہتے ہیں، اور فلسطین کے ساتھ ہمارا آج تک جو ہے وہ یکجہتی کا ایک رشتہ رہا ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ ان کے کاز کو سپورٹ کیا ہے، کیا ان کے خلاف آپریٹ کریں گے؟ کیا ان کے خلاف آپریشن میں حصہ لیں گے پاکستانی جوان؟ یہ سب سے بڑی ایمبیگوٹی ہے، اور یہ سب سے بڑا ڈیفینیٹلی جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے اس حوالے سے بات کی ہوگی. لیکن ٹرمپ کے جو معاملات ہیں اس کو دیکھا جائے تو اس میں کچھ بھی یقینی نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کر اگر جو میں نے شروع میں اشارہ دیا تھا کہ ٹرمپ جو ساری چیزیں کر رہا ہے اس میں وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ اسرائیل کے مطابق کر رہا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں اسپیشلی ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہی امریکہ کو چلاتا ہے. گو کہ یہ بہت حد تک درست بھی ہے، پوری دنیا میں اب تو خیر اس پر بات ہو رہی ہے خود امریکہ میں، اور امریکنز بھی اب یہی سمجھنے لگے ہیں کہ امریکہ کو کنٹرول اسرائیل کرتا ہے. مگر یہاں پر تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ ٹرمپ نے جو بورڈ آف پیس کا اعلان کیا ہے، بورڈ آف پیس کے تحت ایگزیکٹو بورڈ کا اعلان کیا ہے، اس میں جو لوگ شامل کیے گئے ہیں اس پر اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے سر کے اوپر بنایا گیا ہے. جو ایگزیکٹو بورڈ ہے اس کے ممبرز کا اعلان کرنے سے پہلے اسرائیل کو اس میں شامل نہیں کیا گیا پروسیس میں، کیونکہ اس سے پہلے جو بھی پالیسی بنتی ہے وہ اسرائیل کی مرضی کے مطابق بنتی ہے. مگر یہاں پر تھوڑا مختلف ہوا ہے. 7 نئے ممبران کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں جو US اسپیشل انوائے ہے وہ شامل ہے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد جیرڈ کشنر جو ہے، جو کہ وائٹ ہاؤس کا ایڈوائزر بھی ہے، وہ اس میں شامل کیا گیا ہے. ٹونی بلیئر جو کہ UK کا سابق وزیر اعظم رہا ہے، اس کو شامل کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو CEO ہے پرائیویٹ ایکویٹی کا، اس کو شامل کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو شامل کیا گیا ہے ان میں زیادہ تر امریکنز ہیں، جبکہ یہ ٹوٹل ممبر بورڈ میں اس کے علاوہ جو لوگ شامل ہیں اس میں ٹرکی کا فارن منسٹر شامل کیا گیا ہے، ترکی کا، جس پر اسرائیل کو اعتراض ہے. اس کے علاوہ جو UAE کی منسٹر آف اسٹیٹ ہیں فار دا انٹرنیشنل کوآپریشن ریمل ہاشمی، ان کو شامل کیا گیا، اس پر بھی ان کو اعتراض ہیں. اور اس کے علاوہ جو قطری اسٹریٹجک افیئرز کے منسٹر ہیں علی التھواری، ان کو شامل کیا گیا ہے، اس پر بھی اسرائیل کو اعتراض ہے. تو یہ لوگ ایسے ہیں جن کو شامل کیا گیا. اس کے علاوہ اگر اسرائیل کے لوگوں کی بات کر لی جائے اس میں تو اسرائیل کے بلینر جو ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہیں یاکر گیبے، اسے شامل کیا گیا، جبکہ جیرڈ کشنر کو بھی آپ اسرائیل کا ہی ریپریزنٹیٹیو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ ایک کسی حد تک اگر
مسلم بلاک کو دیکھا جائے یا اسرائیلی بلاک کو دیکھا جائے کسی حد تک بیلنس نظر آتا ہے، مگر اس میں میجورٹی ہولڈ جو ہوگا وہ ڈیفینیٹلی امریکہ کا ہوگا، اور وہ کیا شارٹ کرے گا یہ سب سے بڑی چیز ہوگی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ تبدیلی آ رہی ہے ایران کے معاملے پر، جب بالکل یہ پچھلے دنوں لاسٹ ویک میں پچھلے ہفتے میں تیاری مکمل ہو چکی تھی کہ ایران پر اٹیک کرنا ہے، تو اس وقت ایک دم سے اس کو ریسٹرین کیا گیا۔ جو خبریں وہ یہ تھی کہ جو سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، ایجپٹ ہے، یعنی کہ مصر ہے، ان لوگوں نے، ان کنٹریز نے، ان کے سربراہان نے ٹرمپ کو آمادہ کیا، جس کے بعد میں پھر اسرائیل کی خبریں بھی ویسٹرن میڈیا میں آنا شروع ہو گئی کہ شاید اسرائیل نے روکا ہے، حالانکہ اسرائیل کبھی بھی نہیں روکے گا۔ تو یہ اب کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ جہاں پر جو عرب ممالک ہیں، خصوصی طور پر سعودی عربیہ اور قطر، یہ انفلوئنس کر سکتے ہیں ٹرمپ کو۔ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹرمپ کس کروٹ بدلے گا اور کس سمت جائے گا۔ اور ٹرمپ بزنس مین ہے، وہ پیسہ دیکھتا ہے، وہ دولت دیکھتا ہے، اور امریکہ کو اگر آج تک اسرائیل نے کنٹرول کیا ہے تو وہ اپنے بلینئر لوگوں کے ذریعے کیا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے دولت عربز کے پاس ان سے کہیں زیادہ، لیکن انہوں نے اپنی دولت کو یوٹیلائز نہیں کیا، اب جا کر کچھ یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ تو یہ ایگزیکٹو بورڈ ہے، اس میں جو شمولیت ہوئی ہے لوگوں کی، جن لوگوں کو رکنیت ملی ہے، تو وہ ایک بیلنسڈ ہے جس پر اسرائیل اب خوش نہیں نظر آتا۔ پاکستان کو جذباتیت سے ہٹ کر دیکھنا ہوگا۔ ہمیں بہت زیادہ کرٹیسائز دیکھنے کو مل رہا ہے پاکستان میں کہ پاکستان کو بورڈ آف پیس میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرے خیال میں جب سارے لوگ شامل ہو رہے ہیں تو پاکستان کو بھی شامل ہونا چاہیے تھا۔ آپ باہر سے کھڑے ہو کر دیکھ سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، شور کر سکتے ہیں، کچھ بھی عملی اقدامات نہیں کر سکتے۔ حالانکہ گو کہ اس کی بہت زیادہ پاسبلٹی موجود ہے کہ پاکستان کی جو پوزیشن بورڈ کے اندر رہتے بھی ہوگی، بہت زیادہ شاید پاکستان اس میں فرق نہ ڈال سکے، لیکن آپ کی ڈائریکٹ انگیجمنٹ ہوگی ان لوگوں کے ساتھ جو بورڈ میں شامل ہوں گے۔ آپ اپنا وہاں پر انکار کر سکتے ہیں کسی بھی فیصلے سے، کیونکہ ووٹنگ تو باہر کیف ہوگی۔ آپ اپنا جو انکار ہے وہ ایک درست اور ایک متعلقہ فورم پر ریکارڈ کرا سکتے ہیں، بجائے اس کی کہ باہر بیٹھ کے میڈیا پہ ریکارڈ کرائیں۔ سو دیٹس اے گڈ پارٹ، اور ڈیفینیٹلی پاکستان کا میجر رول ہوگا پیس کیپنگ میں، ریکنسٹرکشن میں نہیں ہوگا۔ تو پیس کیپنگ میں پاکستان کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ اپنے جو کارڈز ہیں وہ کھیلنے ہوں گے، اور پاکستان کو میک شور کرنا ہوگا کہ یہ جو تمام تر پروسیس ہے یہ انٹرنیشنل لا، یعنی بین الاقوامی قانون، یا کم از کم اقوام متحدہ کے بینر کے نیچے چلے، اور پاکستان کے جو جوان ہیں وہ کسی دوہری کشمکش کا شکار نہ ہو۔ اور خود یہ ہمارے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، ان کے لیے بھی بہت کریٹیکل پہلو ہوگا، کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں، جس کو ہم فوج کی اگر بات کر لی جائے جہاں پر ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، اس کو ہم اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ دیتے ہیں، وہاں پر بھی ہمیشہ ایک ہی سوچ نہیں ہوتی، وہاں پر بھی ہمیشہ دو سوچیں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ نواز شریف کا ایرا ہو، چاہے وہ مشرف کا ہی ایرا کیوں نہ ہو، چاہے وہ خود عمران خان کا ایرا کیوں نہ ہو، وہاں پر بھی دو سوچیں پائی جاتی ہیں۔ اگر ایک سوچ کے اقدامات جو ہیں اس پر عمل ہو رہا ہے مگر اس کا رزلٹ نہیں آ رہا، تو جو دوسری سوچ ہوتی ہے پھر وہ غالب آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو سی ڈی ایف صاحب اب تک جو بھی جو فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر صاحب، وہ اب تک جو بھی اقدامات کرتے آ رہے ہیں اس کو ادارے نے بیک کیا ہے، پاکستان کی گورنمنٹ نے بیک کیا، جو کہ برائے نام ہے، سوری ٹو سے، مگر یہی ریئلٹی ہے اور پاکستانی کو یہ اب سمجھ لینا چاہیے، اور اس کو بیک کیا ہے۔ لیکن اگر اس کا پش بیک آئے گا تو پھر وہ جو دوسری سوچ ہے ادارے کے اندر وہ غالب آئے گی۔ جب دوسری سوچ غالب آئے گی تو پھر چاہے وہ چیف مارشل فیلڈ مارشل تاحیات کیوں نہ ہو، یا پھر انہیں ہر طرح کی امیونٹی کیوں نہ ہو، کم از کم اتنا فرق ضرور آئے گا، پھر ان کے اکیلے کے فیصلے پر پالیسی نہیں بن سکے گی۔ مشرف نے 7-8 سال تک رول کیا، مگر ویک ہوئے، کمزور ہوئے، پھر خود انہی کے ادارے سے ان کے مقرر کردہ جو چیف تھے انہوں نے ہی، کیانی صاحب نے ہی پھر تمام تر معاملات کو سیٹل ڈاؤن کیا اور ان کا سیف ایگزٹ کروایا۔ تو یہاں پر عاصم منیر صاحب کے ساتھ بھی دو دھاری تلوار ہے کہ وہ جو فیصلے کر رہے ہیں اس کا رزلٹ اب تک جو ان کے لیے بہتر ثابت ہوا، کیا اس والے بڑے فیصلے کا بھی ہوگا، یہ دیکھنے کی چیز ہوگی۔ ہم اس پر آپ لوگوں کو اپڈیٹ کریں گے، بہت پیچیدہ معاملہ ہے، اس کی بہت ساری جہتیں ہیں جو نکل رہی ہیں، ہر پرت کھلتی جا رہی ہے، اس پر ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ دیٹ واز آل فار دا ٹوڈے، اور یہاں تک ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔